آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے شرم و حیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شرم و حیا یہ ایک ایسا اخلاقی وصف ہے جس سے انسان حیادار بن جاتا ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ حیادار بن جاتا ہے۔ اگر آپ جو حیا کا مفہوم ہے، حیا کا معنی ہے، اس پہ غور کریں، عربی زبان میں حیا کے معنی کیا ہے؟ بارش، تر و تازگی اور ذلت اور رسوائی کے خوف سے کسی چیز کو چھوڑ دینا، اس کو حیا کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں حیا جو ہے اس وصف جمیل کا نام ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی کے ارتکاب سے بچائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حیا ایک ایسی باؤنڈری ہے جو ایمان کو نقصان دینے سے محفوظ رکھتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی اور بے شرمی کی یلغار ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ جیسے حیا کا کوئی جنازہ نکل گیا، اب حیا کا سلسلہ ہی معاشرے میں ختم ہو گیا، ایسے لگتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے جس طرح حیا پہ زور دیا ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے حیا کو پورا کا پورا ایمان قرار دیا گیا ہے، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ حیا جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ بے حیائی جو ہے، بے شرمی جو ہے، یہ ہر خوبصورت چیز کو عیب دار بنا دیتی ہے، عیب لگا دیتی ہے، اور جس میں حیا ہو، شرم ہو، غیرت ہو، تو وہ ہر چیز کو وہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہ تہذیب، یہ ہمارا اسلامی کلچر، اس کی بڑی برکات ہیں۔ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم ویسے تو آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم آقا علیہ السلام، صحابہ کرام، پنجتن پاک، اولیاء بزرگان دین کو فالو کرنے کے بجائے ہم اغیار کو فالو کرتے ہیں، ہم یورپ کو فالو کرتے ہیں، دیگر جو ایسی کنٹریز جہاں پہ اوریانی ہے، فحاشی ہے، اس کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بے حیائی اور بے شرمی جو ہے وہ کوئی بھی یورپ سے آتی ہے تو پہلے اسلام آباد میں، پھر وفاق سے صوبوں میں، صوبوں کو حصہ ملتا ہے، صوبوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے۔ حالانکہ اسلام جو ہے ہمیں حیا کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، اگر اس میں حیا نہ ہو تو وہ پہلو ہمارا نامکمل ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا وہ حصہ، وہ چیپٹر، کوئی بھی معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، بڑے چھوٹے کا معاملہ ہو، باپ بیٹے کا معاملہ ہو، عزیز و اقارب کا معاملہ ہو، ہمسائے کا معاملہ ہو، دوسروں کے ماں بہن کا احترام کا معاملہ ہو، اور اپنی نظروں کی حفاظت کا معاملہ ہو، یہ تمام کی تمام چیزوں کا تعلق حیا سے ہے۔ دیکھیں، آج ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بڑے زیرک قسم کے لوگ ہیں، ہم بڑے ایڈوانس لوگ ہیں، ہم ایک ہی نظر میں اس گھر کو دیکھ لیتے ہیں، گھر والوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس گھر کا نظام دیکھ لیتے ہیں، اس کے برتن دیکھ لیتے ہیں، اس کا جناب جو صوفہ سیٹ ہے، جناب فرنیچر فلاں فلاں، ہر چیز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جائیں، حیا ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہم بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے، جہاں جس سے مل رہے ہیں اس پہ فوکس کریں،
بجائے الماریوں میں دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، چھت پہ دیکھنا، ادھر دیکھنا۔ میں خوبصورت واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تھے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بڑی خوب تربیت فرمائی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ فلاں طاق میں کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ مجھے اٹھا کر دیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تعجب کے انداز میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت وہ طاق کہاں ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اتنے عرصے سے میری بارگاہ میں رہتے ہیں، میری صحبت میں رہتے ہیں، تربیت میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ طاق کہاں ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا ہے، امام جعفر صادق بڑے خوش ہوئے، عرض کرنے لگے حضور میں نے تو آج تک نظر اٹھا کر اوپر دیکھا ہی نہیں ہے کہ طاق میں کیا رکھا ہوا ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی تحفے رکھے ہوئے ہیں، کہ زیورات رکھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ جواب سنا، آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بایزید بسطامی اب تو مکمل ہو چکے ہو، اب آپ مکمل ہو چکے ہو، یعنی آپ کی مکمل تربیت ہو گئی ہے، اب آپ بستام جاؤ، وہاں دین کی تبلیغ کرو، واعظ و نصیحت کرو، دین کا یہ سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھاؤ۔ کیا ہوا؟ یہ تربیت تھی محترم حضرات، یہ بات تربیت کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر ہم کسی کے گھر جائیں، ہم بیٹھے رہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ بھی اس گھر والے کی کوئی مجبوری بھی ہے، اس نے کہیں جانا بھی ہے، اس کے کوئی معاملات بھی ہیں، اس کی کوئی صحت کا معاملات بھی ہو سکتا ہے، اس کے گھر کی کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں اسلام یہاں پر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب حضرت زینب کو شرف زوجیت سے نوازا تو ولیمے کی دعوت میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دعوت دی، صحابہ کرام تشریف لائے۔ تو اس موقع پر ہوا کیا ہے، صحابہ کرام جب وہاں تشریف لائے، کچھ صحابہ کرام 3-4 کے بارے میں آتا ہے، وہ بیٹھ کر آپس میں تھوڑے سے گپیں لگانے لگے، یعنی جب کھانا کھا چکے، دعوت کھا چکے، دعوت ولیمہ۔ اب یہ بات آقا علیہ السلام پر بڑی گراں گزری، میرے آقا کوئی اچھا نہیں لگا، لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی وجہ سے ان کو کچھ کہا نہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اب سورہ احزاب پڑھ کر دیکھیں، سورہ احزاب پڑھ کر دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تم دعوت کے لیے بلایا جائے، کھانا کھا چکو، فوراً منتشر ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور آقا علیہ السلام کو حیا آتی ہے کہ حضور آپ کو یہ کہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں حیا بیان کرنے سے نہیں رکتا، مجھے حیا نہیں آتی، یعنی کہ حق بیان کرنے سے مجھے حیا نہیں آتی، رب فرماتا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہم کسی کی دعوت پہ جائیں، کسی کے گھر پہ جائیں، شادی کی تقریب میں جائیں، یا کوئی مذہبی پروگرام اس میں جائیں، ہمیں ایک ضرورت کے تحت وہاں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ تو یہ سارے حیا کے معاملات ہیں کہ آج ہماری اولاد، ہمارے بچے کیوں عقل سے پیدل ہوتے جا رہے ہیں، تعلیم کی آسانیاں سیکھنے کے ذرائع بڑھ گئے ہیں، اور تعلیم تک رسائی، کتابوں تک رسائی لوگوں کی بڑی آسان ہو چکی ہے، اس کے باوجود حیا کا فقدان ہے۔ پہلے جب باپ دفتر سے یا کسی بھی کام سے، مزدوری سے واپس آتا تھا، وہ بچے، وہ بچی جو باپ کے جوتے کا تسمہ کھولتے تھے، آج
بے حیائی اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ سلام کا جواب دینے سے پہلے بچوں کی زبان پر کیا ہوتا ہے کہ پاپا بابا ہمیں موبائل دے، ہم نے گیم کھیلنی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پہلے جب بچے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ان لمحات کو غنیمت سمجھتے، اپنے لیے اعزاز سمجھتے، سعادت سمجھتے، بیٹھ کر ماں باپ کی زیارت کرتے، ماں باپ سے جو فرامین ہے اس پر عمل کرتے، تربیت لیتے۔ اب باپ بات کر رہا ہے، ماں بات کر رہی ہے، کوئی بڑا بات کر رہا ہے، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے اپنے فون موبائل میں۔ بچے تو کیا، بڑوں کا یہ حال ہے، اور بچے تو ظاہر وہی کریں گے جو بڑے کرتے ہیں۔ بچوں نے اور کیا کرنا ہے؟ بچوں نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ بڑوں سے سیکھنا ہے۔ جب بڑے یہ کام کرتے ہیں تو بچے تو کریں گے، بچے تو کریں گے اگر بڑے یہ کام کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ تربیت کا فقدان ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ پہلے آپ دیکھتے تھے اگر آپ راستے پہ جا رہے ہیں، مائیں بہنیں آ رہی ہیں، وہ خواتین میں حیا کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ پیٹ کر لیتی تھی، سائڈ پہ ہو جاتی تھی اور پیٹ کر لیتی تھی تاکہ اگلا شخص گزر جائے، اس کے چہرے پہ اس کی نظر نہ پڑے۔ اب بے حیائی اور بے شرمی کا عالم یہ ہے، آپ کہیں پہ جاتے ہیں، بازار مارکیٹ میں جا رہے ہیں، آپ کو راستہ چینج کرنا پڑے گا۔ وہ محترمہ، یہ میں سب کے بارے میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب اکثر بدل جائیں، یہ اکثر کا اب یہ حال ہو گیا، بہت کم لوگ ہیں جو حیا سے، شرم سے، غیرت سے کام لیتی ہیں۔ محترم حضرات، یہ بڑا حساس موضوع ہے، آج ہم اس کی زد میں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور مزے کی بات یہ کہ تمام انبیاء نے جو خطاب کیے، واعظ و نصیحت کی، لیکچر دیے اور واعظ فرمائے، اس کا نچوڑ یہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، جب حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حیا کا جنازہ نکل گیا، اب لوگ ویوز کے لیے، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی عزت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے چند 2-4 دن کے پہلے کی بات ہے، 24 چینل پہ وہ فضا نام ایک لڑکی اینکر، اندازہ لگائیں کہ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی نے فرمائش کی ہے کہ میرا شوہر مجھے کاندھوں پہ اٹھا لے۔ اب جناب بیٹی پہ سارا معاملہ ڈال کے، اور جناب شوہر نے ایسے اپنی بیوی کو اٹھایا جس طرح آپ کاندھے پہ کوئی بوری اٹھاتے ہیں، اور کہہ کے لگ رہے ہیں۔ اب یہ شنید ہے، میں نے ابھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر بھی یہ پیمرا سے ریکویسٹ کی ہے، روز ٹی وی کے پروگرام میں تھا، اسی ٹاپک پہ آج ہم نے پروگرام کیا، میں نے وہاں بھی ریکویسٹ کی ہے، اور یہاں اس پلیٹ فارم سے بھی ہم پیمرا سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را جو اخلاقی قدریں ہیں ان کو کیوں ہم کھوتے جا رہے ہیں، وہ ہم سے نکلتی جا رہی ہیں، صرف ویوز کے لیے، صرف پیسے کے لیے۔ اور آپ یقین جانیں اس کے بعد اس سے کسی نے، اپنی دوست سیلی نے رابطہ کیا اسی اینکر سے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ کہتی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرا شوہر تو کہتی ہے کہ مجھے نہانے کے لیے بھی اٹھا کر لے جاتا ہے، میرا شوہر ہی مجھے دفن کرے گا، قبر میں اتارے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کدھر کی بات کو کدھر سے ملا رہی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین، ہماری بہنیں، مائیں جب گھروں میں اس پروگرام کو دیکھیں گی، کیا ان میں حیا اور شرم آئے گی کہ مزید بے حیائی کی طرف ہو جائیں گے؟ اب یقین جانیں یوٹیوب پہ لوگ ویوز لینے کے لیے، اور فیس بک پہ، کیونکہ یوٹیوب سے پیسہ ملتا ہے ان کو، اور ساتھ یہ کہ شہرت کا معاملہ، اس قدر لوگ نشے میں آ گئے، لوگ کہتے ہیں کسی بھی حد تک ہمیں جانا پڑے ہم جائیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔
آپ یہ دیکھیں بیائی اور بے شرمی کے معاملات پہلے بھی تھے، لیکن پہلے میں اور اب میں فرق کیا ہے؟ یہ نہیں کہ پہلے کو گناہ نہیں ہوتے تھے، گناہ پہلے بھی ہوتے تھے، پہلے اور اب میں فرق کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بیائی اور بے شرمی کا کام ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شرمندگی کی آثار چہرے پہ نظر آتے، ندامت ہوتی، انسان پشیمان ہوتا کہ یار میں اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ شرم کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، حیا کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ لوگ بدنام اس لیے ہوتے ہیں کہ نام پیدا ہو، ایسا ڈریس پہننا، ایسی آؤٹ پٹنگ حرکتیں کرنا کہ ہمیں شہرت مل جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کاش کہ قرآن کی آیت پڑھتے کہ وہ تو عز و من تشاء و تذل من تشاء، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم جس چیز کو اپنا عزت کا معیار سمجھ رہے ہیں یہ عزت نہیں ہے، عزت کسی اور چیز کا نام ہے۔ یاد رکھیں، عزت ویوز کا، سبسکرائب کا، جناب آپ کے فالورز زیادہ بڑھ جائیں، اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی فالوئنگ دنیا میں بڑھ جاتی ہے، یہ آنر کی بات ہے، عزت کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہ ہمیں اللہ سے حیا ہے، نہ ہمیں رسول سے حیا ہے، نہ ہمیں فرشتوں سے حیا ہے، نہ اپنے آپ سے حیا ہے، نہ ہمیں معاشرے سے حیا ہے۔ حالانکہ اللہ سے بھی ہم نے حیا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، آج ہم ان نعمتوں کے بے قدری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ سے حیا نہیں آتی۔ آج آپ دیکھیں، اگر آپ کہیں ملازم ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، آپ کا جو باس ہے، آپ کا جو آفیسر ہے، جو آپ کا بڑا ہے، آپ کو وہ کہے اس طرح کرو، آپ پھر نہ کریں، وہ کیا کہے گا؟ آپ کو حیا نہیں آتی؟ آپ میرے ماتحت ہیں، آپ میری بات نہیں مانتے۔ آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے، وہ کچھ ایسی غلط حرکت کر بیٹھے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو حیا نہیں آتی؟ ارے ہم تو یہ سنتے تھے وہ جو ڈین ہوتی ہے، ڈین ہے، وہ بھی ساتھ ہمسائے کے گھروں کو چھوڑ کر حملہ کرتی ہے۔ ہم تو ڈین سے بھی گئے گزرے ہیں، نہ ہمسائے کا پتہ، نہ رشتہ داروں کا پتہ، نہ تہذیب کا پتہ، تاڑ میں رہنا، صرف سیلفیاں، فلاں فلاں، خانہ کعبہ روزہ رسول کا ادب ختم ہو گیا ہے، وہاں سیلفیاں اور بے پردگی، باب السلام سے انٹر ہو رہے ہیں، موبائل پہ لائیو چلا رہے ہیں، اور لائیو کسی کو لیا ہوا ہے، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، بیوی کو، کسی کو۔ اب جناب پیچھے سے ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اب ظاہر آنکھوں پہ لوگ پٹیاں تو نہیں باندھ سکتے، اور ٹھیک ہے ایک دفعہ دے کر بعد نظریں ہٹائیں گے، وہاں تو نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے، وہاں تو لوگ ایک دوسرے سے اس طرح چڑھے ہوتے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر، باب السلام سے انٹر ہو کر، مواجہ شریف کے سامنے بھی ہمیں حیا نہیں آتی، تو نبی پاک سے حیا نہیں، اللہ سے حیا نہیں آتی۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ سے حیا کرو، اے صحابہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ سے حق حیا کیسے کریں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے سر کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دماغ کو بری آماجگاہ نہ بناؤ، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، بے پردگی نہ ہو۔ اور میرے آقا نے فرمایا اللہ سے حیا یہ ہے کہ اپنے پیٹ میں لقمہ حرام نہ ڈالو، اللہ سے حیا یہ ہے کہ موت کے لیے تیار رہو، اللہ سے حیا یہ ہے کہ آخرت کی فکر کرو۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے یہ کر دیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، حق ادا کر دیا۔
اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان رزق اور تمہارے اخلاق کی تقسیم کی ہے، رزق کی تقسیم کی ہے۔ جس طرح تمہارے درمیان رزق کی تقسیم ہوئی، اس طرح اللہ نے اخلاق کی تقسیم کی، اس طرح اللہ سے حیا کرنا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کنز الاعمال کی روایت، جو اللہ تعالیٰ سے ظاہری طور پر حیا نہیں کرتا وہ پوشیدہ طور پر بھی نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، روڈ پہ بھی موجود ہے، مسجد میں بھی موجود ہے، گھر میں بھی موجود ہے، دفتر میں بھی موجود ہے۔ اگر ہم روڈ پہ سر عام کوئی غلط کام کریں، اللہ سے حیا نہ کریں، تو کیا ہم بند کمرے میں کریں گے؟ کیا ہم دفتر میں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم حیا نہیں کر رہے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے، اب یہ تو اللہ سے حیا ہوا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرنا کہ میرے آقا رؤوف ہے، رحیم ہے، ہماری تکلیف میرے آقا پر گراں گزرتی ہے، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے امت کو یاد رکھا، میرے آقا معراج پہ کے تشریف لے گئے امت کو یاد رکھا، میرے آقا نے بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا، امت کو یاد رکھا کہ رب حب لی امتی، میری امت کی بخشش ہو۔ آج امت حضور سے کتنی وفا کر رہی ہے۔ میرے آقا نے سب کچھ امت کے لیے برداشت کیا، امت کو بھی ذرا سوچنا چاہیے ہم حضور سے کیا وفا کر رہی ہیں، آقا علیہ السلام سے ہم حیا کر رہے ہیں۔ جب ہم حضور کی سیرت کو، حضور کی شریعت کو ہم کچلتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں، آج اگر کوئی شخص پاکستان میں آپ رہتے ہیں، ادھر کے قوانین کو کوئی بندہ نہ مانے، انکار کرے تو غدار کہلاتا ہے۔ تو جو شریعت کو پامال کرے، شریعت کا مذاق اڑائے، اس سے بڑا غدار کوئی ہے؟ تو ہم اللہ رسول سے غداری کر رہے ہیں۔ پھر فرشتوں کا معاملہ، فرشتے ہمارے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں، فرشتوں سے بھی حیا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح آپ اپنے نیک پرہیزگار متقی دو اللہ والے ہوں، ہمسائے آپ کے، جن سے آپ حیا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ جو فرشتے آپ کے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں ان سے بھی حیا کرو۔ ہمیں فرشتوں سے بھی حیا کرنا چاہیے، اور پھر لوگوں سے حیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں 3 بار مر کر زندہ ہو جاؤں، 3 بار مر کے پھر زندہ ہو جاؤں، یہ تو میں پسند کروں گا، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کسی سطر والی جگہ کو جانے کے بے پردگی ہو کسی کی، یا میری بے پردگی ہو۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا بابا یہ حیا کا معاملہ ہے، اور اپنی ذات سے حیا کرنا ہے۔ جب ہم اپنی ذات سے تب حیا کریں گے جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے، ہم غور کریں گے کہ ہم تو اس چیز کا اہل بھی نہیں تھے، یہ عہدے، یہ منصب، یہ عزت، یہ نعمتیں، یہ مکان، یہ گھر، یہ سہولتیں، یہ رشتہ داریاں، یہ دوستیاں، یہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، یار پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس سے حیا کرنا، یہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن سے فرشتے حیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام تشریف فرمایا، آقا علیہ السلام کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، میرے آقا اس طرح لیٹے رہے ٹیک لگا لے۔ جب سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، میرے آقا اسی حال میں رہے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آقا علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ میرے بابا جان ابو بکر تشریف لائے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، حضرت عمر تشریف لائے، آپ لیٹے رہے، جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ عثمان سے میں حیا کیسے نہ کروں کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ محترم حضرات سوچنے کی بات ہے، آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا اس قدر حیا فرماتے تھے، جس طرح کے پردہ دار کواری لڑکی زیادہ میرے آقا اس سے زیادہ شرم و حیا کے والے تھے۔ اور آقا علیہ السلام جب کوئی چیز میرے آقا کو ناپسند آتی تو آقا علیہ السلام اس ناپسندگی کے آثار میرے آقا کے چہرے پر نظر آتے، اور جب میرے آقا کوئی چیز اچھی لگتی اس کے آثار بھی نظر آتے۔ محترم حضرات اس لیے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کوئی بھی فحش گوئی، فحش بات اپنی زبان پہ نہیں لاتے، نہ تکلفاً
نہ ہی عادتاً کوئی ایسا معاملہ تھا، نہ حضور آقا علیہ السلام بازاروں میں چلا کر جس طرح چلا کر لوگ بولتے ہیں فلاں فلاں، میرے آقا کا یہ معمول نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام برائی کا بدلہ برائی سے بھی نہیں دیتے تھے، آقا علیہ السلام عفو درگزر سے کام لیتے تھے، میرے آقا حیا کے پیکر تھے۔ اور آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نیچی نگاہ والے تھے میرے آقا، آسمان کے بجائے۔ یہ جس طرح آپ نے دیکھا بعض لوگ چلتے ہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، جیسے جاسوس جا رہے ہوں۔ جو حیا والا بندہ ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ کہ جا رہا ہے سیدھا جا رہا ہے۔ اور یہی آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ آقا علیہ السلام بجائے آسمان پہ دیکھنے کے آقا علیہ السلام زمین کی طرف نظر دیکھتے، اور آقا علیہ السلام آنکھ کے گوشے سے فرمایا کہ دیکھتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام باقاعدہ ادھر ادھر دیکھنا یہ معاملہ نہیں تھا۔ بس جتنی کہ آنکھ کے آپ بندہ ادھر ادھر سے سائڈ سے دیکھ سکتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے آنکھ کے گوشے سے، لیکن آقا علیہ السلام بار بار ادھر ادھر جو ہمارا معمور ہے یہ نہیں تھا، یہ آقا علیہ السلام شرم و حیا کا معاملہ تھا۔ محترم حضرات، حدیث میں آتا ہے کہ یہ حیا اور ایمان کو اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ جب ان میں سے ایک چیز اٹھ جائے دوسری چیز اس کے ساتھ خود بخود اٹھ جاتی ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ اور اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا حیا تو تمام دین ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا حیا جو ہے یہ تمام کے تمام دین ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا حیا ایمان سے ہے، اور ایمان کا جو ثمر ہے وہ جنت ہے، بد زبانی جو ہے یہ سخت دلی کا نتیجہ ہے، اور سخت دلی بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس میں حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اور جس نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں حیا سے کام نہیں لیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حضور کا یہ بھی فرمانا کہ جو لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ کنز الاعمال طبرانی کی روایت ہے، لوگوں سے حیا کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن آج کیمرے سے ہمیں شرم آتی ہے، شرم نہیں آتی، ڈر لگتا ہے۔ کیمرہ کہیں لگا ہو ادھر ہم احتیاط کرتے ہیں، بندوں کے ہمیں خوف نہیں ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں آپ جا رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ چیزیں پہلے دیکھی ہیں کہ لوگ گاڑی روک کر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، لوگ جناب ایسا ڈریس پہنتے ہیں، یہ نکر وغیرہ فنا فنا کیا ہوتے ہیں، کچھے وغیرہ پہن کر لوگ اس طرح مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں، یہ بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ٹی وی پہ ایسے پروگرام چلنا جو نیوز چینل پہ، یعنی کہ آپ گندے چینلوں پہ نہ بھی جائیں، نیوز چینل پہ ایسے اشتہار چلنا کہ غیرت مند آدمی اپنی فیملی کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھاتے وقت ٹی وی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کیوں حیا کا جنازہ نکلتا جاتا ہے؟ ہماری تہذیب آپ دیکھیں، اور یہ بیاہی کا نتیجہ ہے کہ جو شخص بیاہی میں اس قدر ہم آگے نکل گئے، کوئی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی، کوئی پنجتن پاک کی، کوئی ازواج مطہرات کی، کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اور ذرا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ہمیں حیا ہی۔ یاد رکھیں یہ جو جتنی بھی میں نے حیا کے حوالے سے بات کی ہیں، ہمیں کوشش کیجئے ہمارے ٹیلی ویژن پہ ایسے پروگرام چلیں، ہمارے اخبارات میں ایسے پروگرام، ایسے کالم، ایسے جناب تحریریں چھپیں جس میں حیا ہو، اور ہمارا آپس میں ملنے جلنے میں ہماری گفتگو، ہمارے گھر میں اٹھک بیٹھک، ہمارے معاملات حیا پر اس میں نظر آنا چاہیے، اور سارے معاملات میں سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، تاکہ یہ بیاہی والا معاملہ نہ ہو، اور دوسروں کے ماں بہنوں کا ہم احترام کریں۔ آج اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ، جناب آپ کیوں ہیں، کیوں اس عورت کے ساتھ آپ ایسے ہنسی مذاق کریں، کیا لگتی ہے آپ کو؟ اگلا بندہ کہتا ہے یہ میری بہن ہے، ایسے ہی۔ اچھا یہی بات آقا علیہ السلام کے فرمان کے تحت میں اگر عرض کروں، حضور نے فرمایا جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، مومن کے لیے کرو۔ آج اگر ہماری ماں بہن کے ساتھ کوئی بیٹھے، کیا ہماری غیرت گوارا کرے گی؟ دوسروں کے ماں بہنوں کے ساتھ کوئی بیٹھا، کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری ماں بہن ہے ایسی۔ بھئی شریعت جب اجازت نہیں دیتی تو خیال کرنا چاہیے۔ تو محترم حضرات بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ میں نے آج چاہا کہ شرم و حیا کے حوالے سے میں تفصیلی بات کروں، ٹیلی ویژن پہ بھی اسی حوالے سے پروگرام کیا ہے، یہاں پہ کروں۔ خاص طور پر میں نے اس فضا کا جو پروگرام دیکھا ہے اس لڑکی کا 24 چینل پہ، اس نے جس طرح اس کے شوہر نے اٹھایا، مجھے بڑی یقین کریں بہت افسوس ہوا کہ ہمارے معاشرے میں حیا کا جنازہ نکل گیا۔
اور ایسے لوگوں کی پوسٹوں کو شیئر کرنا، ان کو ویوز دینا، ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے کہ ان کو شہرت چاہیے اور دولت چاہیے. تو لہٰذا ہم اپنے معاشرے کو حیادار بنائیں، اولاد کی اچھی تربیت کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟